اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں خاکسار کو اپنے چینلز پر چند ایک غیر جامعات افراد کی طرف سے اٹھائے گئے بعض سوالات کے جوابات انتہائی اختصار سے دینا مقصود ہے۔ خاکسار اپنا یہ پروگرام اس طرح پیش کر رہا ہے کہ بعض سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جماعت احمدیہ کے بارے میں بنیادی معلومات پیش کی جا رہی ہوں گی، اور خاکسار اپنے اس پروگرام میں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے خیر و برکت کے عطا کیے جانے کی بھی دعا کرتا ہے جنہوں نے خاکسار کے چینلز کے پروگرامز کو سنا اور اپنی اچھی مثبت اور قیمتی آراء سے یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء، آمین اللہم آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اپنے غیرت جماعت افراد کے کئی ایک سوالات کے جوابات کو عام فہم بنانے کے لیے جماعت احمدیہ کے بارے میں انتہائی ضروری اور بنیادی بات پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اور نہ ہی اس دعویٰ کو آپ علیہ السلام کی کسی کتاب سے، آپ علیہ السلام کی کسی تحریر سے یا آپ علیہ السلام کی کسی تقریر سے دکھایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی کی ضرورت تھی، اور وہ نبی آپ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی آیات 3 اور 4 میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بعثت کا امیین میں اور دوسری بعثت کا آخرین میں ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمودہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کا امیین میں ہونے کا واقعہ تو صاف شفاف ہے، مگر آپ علیہ السلام کی دوسری بعثت آخرین میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ اس بات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واضح رنگ میں بیان کر دیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ایک روایت اس طرح بیان کی گئی ہے، یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند صحابہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وآخرین منہم لما یہلکوا بہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہ کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ پوچھا گیا، اور مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری دفعہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، لو کان الایمان معلقا بثوریہ لنالہ رجل اور رجال، یہ کہ اگر ایمان ثوریہ ستارے پر بھی چلا جائے گا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کا ایک فرد اس کو واپس لے آئے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اب تک سورۃ الجمعہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ خاکسار بات کو سمجھانے کے لیے اپنے مخاطب غیرت جماعت افراد کو اسی ایک مرکزی نقطہ پر مزید غور و فکر کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے طور پر اور پیش گوئی کے رنگ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت آخرین میں ہونے کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بڑھ کر اور کس کی ہدایت ہو سکتی ہے؟
اور صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی مزید تشریح موجود ہے، یہ کہ صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب نہ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملنے کا انتظار فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ظہور ایک فارسی و نسل وجود کے ذریعہ مارز وجود میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ بھی بتا دیا، یہ کہ اس وقت مسلمانوں میں جہالت و ضلالت پھیل جائے گی، اور جب یہ زمانہ آیا تو نہ صرف عالم اسلام کی بلکہ اقوام عالم کے حساس دل لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور وہ مصلح ربانی کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ اور آج کے مسلمان علماء مسلمانوں کی تاریخ کے اس باب کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ تاریخ کے اس باب کو بیان کرنے سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت پر گواہی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جب موعود اقوام عالم کی بعثت کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت الجمعہ میں بیان فرمودہ اپنے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق عین وقت پر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی بنیاد الہام الہی پر ہے، اور الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس الہام سے تین بنیادی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ دوسری یہ کہ حدیث میں نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے سلسلہ میں مسیح ابن مریم کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح مسیح ہیں۔ خاکسار نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا جو الہام پیش کیا ہے، اس پر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تو امت محمدیہ کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی بات ایک فرد واحد کی حیثیت سے ہمارے لیے کس طرح حجت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر ہے۔ آپ علیہ السلام خود سے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے۔ اس پر پھر سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح پتہ لگے کہ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ الہام الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس الہام کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ اس الہام کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اس الہام کو پرکھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی ایسا الہام نہیں کرتا جو قرآن مجید کے خلاف ہو۔ اس الہام میں بتایا گیا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر واقعی قرآن مجید سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے فوت ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے تو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سچا ثابت ہو جاتا ہے جس طرح 2 اور 2 کا حاصل جمع 4 ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے فوت ہونے کا ثبوت نہیں ملتا تو پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا 1 منٹ کے لیے بھی قابل غور نہیں ٹھہرتا، کیونکہ امت محمدیہ میں مسیح موعود ہونے کے روحانی عہدہ پر حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں مذکورہ الہام، یہ کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے،
اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا کی توضیح اس طرح کی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں بیان فرمودہ پیشگوئی کے مطابق سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہیں، یعنی آپ علیہ السلام وہی موعود فارسی النسل ہیں جنہوں نے ثریا ستارے سے ایمان کو واپس لانا تھا، اور یہی وہ موعود ہیں جن کو حدیث میں امام مہدی موعود اور مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے قرآن مجید سے وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے اپنے دعویٰ کی ابتدا میں ایک ضخیم کتاب اضالہ اوہام کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی 30 آیات سے، احادیث سے، عربی لغت سے، محاورہ عرب سے وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ کتاب آج بھی آسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند علماء کے پاس اس کتاب کا کوئی جواب موجود نہ ہے، پس ثابت ہوا کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود میں سچے قرار پاتے ہیں۔ خاکسار نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کی ضرورت تھی، اور وہ نبی آپ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دعویٰ امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جس شخص کا دعویٰ امت محمدیہ میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے، وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کیوں کر ہوگا؟ سامعین و ناظرین کرام، ایک اور امر کی وضاحت کرنی باقی ہے، یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود ہونے کے ساتھ ایک دعویٰ امت محمدیہ میں امتی نبی ہونے کا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مختلف کاموں کی وجہ سے مختلف نام دیے ہیں۔ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے بد عقائد اور بد اعمال اور رسم و رواج کی اصلاح کرنے کی نسبت سے آپ علیہ السلام کو امام مہدی کا نام دیا گیا ہے۔ عیسائیت کے باطل عقائد جیسے الوہیت مسیح و تثلیث اور کفارہ کی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام کو مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہونے کی نسبت سے آپ علیہ السلام نے ساری دنیا کو مخاطب کرنا ہے، تو اس نسبت سے آپ علیہ السلام کو موعود اقوام عالم اور امام آخر الزمان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کے مختلف کاموں کی نسبت سے مختلف نام ہوئے، مگر آپ علیہ السلام کا روحانی عہدہ جس کی نسبت سے آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہ امتی نبی ہونے کا ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ روحانی عہدہ احمدی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں کے مابین ہرگز محل نزاع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کا مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کا منتظر ہے، اور یہی وہ امتی نبی کا مقام ہے جو آج کا مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے لیے مختص کر رہا ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ کے موعود مسیح ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے لکھ دیا ہے رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ اور وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا عقیدہ، پس وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا عقیدہ احمدیت کو سمجھنے کے لیے بطور کلید کے ہے۔ لمبی لمبی بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ
علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود میں سچے قرار پاتے ہیں، اور مخالفین کے اعتراضات باطل ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔